السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو 30 اپریل 1945 کو دوپہر 3:30 بجے 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر اپنے سر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اور پھر کیا؟ سب ختم۔ اس نے سیوسائیڈ کر لی۔ مگر کیوں؟ یہاں پر اس اکیلے کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے 3 سب سے خاص لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان مرڈرز کو انجام دینے کی پلاننگ کی شروعات ہٹلر کی موت کے لگ بھگ 24 گھنٹے پہلے 29 اپریل 1945 کی دوپہر 3:30 بجے شروع ہوئی، جب ہٹلر اپنے ہی مضبوط بازوؤں سے اپنے پسندیدہ جرمن شیفرڈ ڈاگ کا منہ کھول رہا تھا۔ ہٹلر نے اس کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے سائنائڈ کے کیپسولز ڈالے۔ اس کے بعد منہ میں زہر جاتے ہی وہ کتا اسی وقت پوائزننگ کی وجہ سے زمین پر گر کر مر گیا، اور یہ وہی کتا تھا جسے ہٹلر نے خود اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ہٹلر آخر اپنے خود کے پالے ہوئے کتے کو کیسے مار سکتا ہے، جس سے وہ اتنا پیار بھی کرتا تھا، اور اس کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی؟ سچ کہوں تو ہٹلر خود بھی ایسا سخت قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، پر پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر اسے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا، جس کے پیچھے 2 میجر ریزنز تھے۔ سب سے پہلے تو ہٹلر اس سائنائڈ کی جانچ کر رہا تھا، کیونکہ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اس سائنائڈ کو اپنی بیوی کو کھلانے والا تھا، جس سے اس کی شادی ابھی 15 گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی، جس کا نام ایوا براؤن تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہٹلر نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے کتے اس کی یاد میں دکھ منائیں، یا رشینز جس سے ہٹلر بہت جلد ہارنے والا تھا، وہ ہٹلر کی موت کے بعد اپنا غصہ ان کتوں پر نکالے، اور اس لیے اس کے کتوں کو چھیڑے نہ اور نہ ہی پریشان کریں۔ سب سے پہلے اس نے اسی کی جان لی، اور اس کے اپنے 4 اور کتوں کی بھی جان لے لی، اور انہیں اپنے گارڈن میں دفنا دیا، جہاں وہ ان کے ساتھ اکثر سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن ایوا براؤن کو کیوں مارا؟ اور جب ہٹلر کو پتا تھا کہ اس کی موت قریب ہے اور اس نے سیوسائیڈ ہی کرنا ہے، تو اس نے 15 دن پہلے شادی کیوں کی؟ اور اگر شادی کر بھی لی تو اس نے اپنی بیوی کو پوائزن دے کر مارا کیوں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہٹلر کی موت سے کچھ گھنٹے پیچھے جانا ہوگا۔ اس کی موت کے 39 گھنٹے پہلے 29 اپریل رات کے 12 بجے، یہ اس وقت کی بات چل رہی ہے جب 33 سال کی ایوا براؤن اپنے روم میں بیٹھی تھی، کیونکہ آنے والے چند گھنٹوں میں وہ ہٹلر سے شادی کرنے والی تھی۔ اب 29 اپریل دوپہر کے لگ بھگ 2 بجے لنچ کرتے وقت ہٹلر نے اپنے اور ایوا کے مرنے کا بڑا فیصلہ لیا، لیکن یہ فیصلہ اس نے اکیلے نہیں لیا بلکہ ایوا کے ساتھ لیا۔ ایوا نے فیصلہ کیا کہ وہ سائنائڈ کا کیپسول کھا کر مر جائے گی، اور ہٹلر نے خود کو سر پر گولی مار کر مرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی شاٹ میں مر جائے اور اس کو موت کی اذیت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد ان دونوں کی باڈیز کو جلا دیا جائے، تاکہ ان کے جسم کی کوئی بھی تو راکھ باقی نہ رہے جسے لوگ چھو سکیں۔ پھر رات کے 1 بجے اپنے پلان کے پہلے سٹیپ پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہٹلر نے ایوا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد رات کے 2:30 بجے ہٹلر نے ایک پارٹی رکھی، جہاں اس نے سارے قریبی لوگوں کو بلایا، اور اس نے اس پارٹی میں اعلان کیا کہ وہ ایوا کے ساتھ ایگزیکٹ ٹائم پر، مطلب کہ ایک ہی وقت پہ مرنا چاہتا ہے۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد اپنے پلان کے مطابق ہٹلر اور ایوا اپنے روم میں گئے، مگر ایک پسٹل اور ایک کیپسول کے ساتھ نہیں، بلکہ 2 پسٹلز اور 2 سائنائڈ کے کیپسولز کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کیس اگر ایک پسٹل کام نہ کرے تو الٹرنیٹ پسٹل موجود ہو، اور اگر ایک کیپسول کام نہ کرے تو دوسرا کیپسول موجود ہونا چاہیے۔ پھر اچانک اسی وقت ہٹلر کو خبر ملی کہ رشین سولجرز ریچ سٹیگ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے ریچ سٹیگ کو اپنے قبضے میں بھی کر لیا ہے۔ یہ سن کر ہٹلر کو اپنی ہار اور موت اور بھی قریب نظر آنے لگی، اور وہ ابھی بھی ایک امید بنائے رکھا تھا کہ ریچ سٹیج کے بعد رشینز واپس لوٹ جائیں گے، مگر اگلے ہی آدھے گھنٹے میں اس کی یہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی، جب برلن کے کمانڈرز نے ریڈیو سے ہٹلر کو کہا کہ رشین اس کی جانب بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ اور جب دوپہر کے 12:30 بجے ہٹلر کو اس بات کی خبر ملی کہ وہ جس ٹھکانے میں چھپا ہوا تھا، اس تہہ خانے کے باہر حالات انتہائی بدتر ہو گئے ہیں، تو یہ سنتے ہی جیسے ہٹلر برف کی مورتی بن گیا، اور اس کے چہرے پر نہ تو کوئی ایموشنز تھے، نہ ہی کوئی ایکسپریشنز تھے، اور اس کے علاوہ نہ ہی وہ کچھ بول پا رہا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کی باتوں کا پر دھیان دے رہا تھا۔ اور جب اس نے منہ کھولا تو صرف ایک ہی لائن بولی، وہ یہ تھی کہ وہ میوزیم کی ایگزیبیشن نہیں بننا چاہتا، اور اسی لیے رشینز کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنی جان لینی پڑے گی۔
یہ سنتے ہی فوراً اس نے سیکریٹریز اور سولجرز کو آرڈر دیا کہ مرنے کے فوراً بعد ہی وقت ضائع کیے بنا ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے، اور پھر وہ قریب 12:45 پر اپنے سولجرز کو آخری بار الوداع کہنے آیا۔ اب ہٹلر نے اپنے سب ہی سولجرز کو ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی وفاداری کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران ہٹلر کی نرس نے اسے کہا کہ ہیو فیتھ ان دا فائنل وکٹری، لیڈ اس اینڈ ویل فالو یو۔ ہٹلر نے بس اتنا کہا کہ وہ چاہے گا اس کی موت کے بعد وہ بھی سوسائڈ کر لے تاکہ رشینز ان کو پریشان نہ کریں، اور یہ کہتے ہی وہ پھر سے ایک بار خاموش ہو گیا، اتنا خاموش کہ اس کی موت تک اس کے منہ سے اس نے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ اور پھر سولجرز کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ہٹلر اپنی زندگی کا آخری لنچ کرنے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا، لیکن اس بار وہ اکیلے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے سیکریٹریز اس کے ساتھ نہیں تھے، اور نہ ہی ایوا، بلکہ ایوا نے تو خود کو صبح سے ہی اپنے روم میں بند کر کے رکھا تھا۔ لیکن جب پھر موت کا وقت آیا تو اس نے پھر سے ایک بار سجنا شروع کر دیا۔ ایک طرف جہاں پر ہٹلر چپ چاپ ہو کر ایک سوکھے چہرے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وہیں دوسری طرف ایوا اپنے موت کے کپڑے پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب دونوں اپنی زندگی کے کچھ آخری جو ہے تو سانس لینے والے تھے۔ تو فائنل ڈیتھ ٹائم دوپہر کے 3:30 بجے ایوا اور ہٹلر ایک ساتھ کمرے میں جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے تو کچھ ہی دیر میں روم کے باہر کھڑے سبھی لوگوں کو ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس گولی کی آواز سنتے ہی ادھر موجود لوگوں کے لیے تو جیسے ایک یہ وقت رک ہی جاتا ہے، اور پورے کا پورا تہخانہ بے آواز ہو جاتا ہے۔ روم کے باہر کھڑے سبھی سولجرز شاک ہو جاتے ہیں، اور کافی دیر تک نہ ہی کوئی ہلا اور نہ ہی کوئی کچھ بولا، مگر ہٹلر کی آخری خواہش کو عمل میں تو لانا ہی تھا۔ تو اس لیے ہٹلر کے اسپیشل کارپس ہٹلر کے خون سے لت پت روم میں گئے، دونوں کی لاشوں کو وہاں سے اٹھایا، اور ٹھیک 3:50 پر دونوں کی لاشوں کو ایک ساتھ پیٹرول سے جلا دیا۔ اور اس کے بعد شام کے لگ بھگ 6 بجے ایس ایس آفیسر ایوارڈ لینڈلوف نے ہٹلر اور ایوا براؤن کی راکھ کو، جہاں سے یہ پوری کہانی شروع ہوئی تھی، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر ہٹلر نے اپنے کتوں کو دفنایا تھا، اسی گارڈن میں ان کتوں کے ساتھ ان کی راکھ کو چاروں طرف بکھیر دیا۔ اب یہ کہانی سن کر I'm pretty sure کہ آپ نے ہٹلر کا ایک الگ ہی چہرہ دیکھا ہوگا۔ اس پوری کہانی سے ایک بات تو صاف پتہ چلتی ہے کہ بے شک ہٹلر نے اپنی پوری زندگی میں دوسروں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہو، لیکن اگر بات جرمن نازی یا اس کے اپنے آفیسرز کی ہو تو وہ ان کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ Now this is not at all to justify his wrongdoings on humanity، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پاور کی پیاس میں کیا سے کیا بن گیا تھا، ایک شیطان بن کے اس نے دنیا کو ڈسٹرائے ضرور کیا، مگر سٹوری میں کہیں نہ اس کی اپنے پلان کو لے کر ایک کیئرنگ نیچر ضرور دکھائی دیتی ہے۔ اس کے کتوں تک کو کوئی پریشان نہ کرے، اس لیے اس نے انہیں مار دینا ہی صحیح سمجھا۔ تو یہ تھی دوستو ہٹلر کی آخری دن کی کہانی۔ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہٹلر کا ایک ایسا چہرہ بھی ہوگا۔